لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین اکرام اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن مجید میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے IERO کی ریگولر آڈینس سے اپنے جذباتوں کا اظہار کر دیں کہ جب سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے یہ ہفتہ واری درس قرآن جو ہر جمعہ کو 2:30 بجے ہوا کرتا تھا 2.5 مہینے سے نہیں ہو رہا ہے. اور میری وہ بہنیں جو ہر ہفتے ہم سے ملتی تھیں اور بغیر کسی ناغہ کے ملتی تھیں، بارش اور آندھی اور طوفان اور دھوپ سب کو چیلنج کرتی ہوئی پہنچ جاتی تھیں، 2.5 مہینے سے ہم سے ملے نہیں ہیں. تو مت سمجھیے گا کہ آپ صرف مس کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. جب نظر یہ آیا کہ کوئی سبیل نظر نہیں آتی کہ پھر سے گیدر ہونے کا کوئی جلدی سے کوئی باقاعدہ انتظام ہو سکے گا، تو پھر جب پورا اسکول آن لائن چل رہا ہے تو درس قرآن کیوں نہیں. تو اس لیے حاضر ہو گئے آج آپ کے سامنے درس قرآن لے کر، سیم ڈے سیم ٹائم جو پچھلے 12-13 سالوں سے چل رہا ہے. تو جمعہ کے دن آئندہ کو بھی یاد رکھیے، جمعہ کو 2:30 بجے آپ یوٹیوب پر لائیو آ جائیے ہمارے ساتھ، اور ہم لوگ درس قرآن وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پر IERO میں چھوڑا گیا تھا. جو ہمارے ریگولر آڈینس ہے ان کو پتہ ہوگا، بہت اچھی طرح پتہ ہوگا، کیونکہ وہی لوگ ریویژن کراتے تھے. اور جو باقی یوٹیوب کے لوگ دیکھ رہے ہیں جو الہ آباد کے نہیں ہیں اور یہاں پر اٹینڈ نہیں کرتے تھے، تو ان کو تو بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ درس قرآن میں ہم کیا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. درس قرآن مجید میں جب تک IERO میں چل رہا تھا ریگولر ہفتہ واری، تب تک سورہ بنی اسرائیل میں تھے ہم لوگ، اور سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع ہم لوگ مکمل کر چکے تھے. تو آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع جو کہ بگن ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے، وہاں سے کنٹینیو کریں گے. لیکن چونکہ کئی لوگ نئے ایسے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، تو ہم اس لیے پھر سے سورہ کا تعارف کرا دیں گے، پھر آیت نمبر 41 سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو سب سے پہلے جان لیں سورہ بنی اسرائیل مصحف میں 17 نمبر کی سورہ ہے. اس کا ایک اور نام ہے سورہ اسراء. اور یہ جو نام ہے بنی اسرائیل، یہ ٹیکن ہے بنی اسرائیل کی 4تھی آیت کے فقرے سے، جو جس میں بنی اسرائیل ورڈ آیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، وہاں سے اس کا نام ماخوذ ہے. اور اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اسراء معراج کا واقعہ ہے. اور جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے
تو ہمارے جو ریگولر آڈینس تھے ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں رسول اللہ پہ نازل ہوئی سورہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال سے دعوت پیش کر رہے تھے اور کفار مکہ سن کر نہیں دے رہے تھے. تو یہ بالکل جو مکہ کا آخری دور تھا رسول اللہ کے مکی پیریڈ کا وہ اس میں نازل ہوئی ہے. اور یہ بات پورے اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کیونکہ پہلی ہی آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسراء معراج کا ذکر آ جاتا ہے. تو اس لیے ظاہر بات ہے یہ تب ہی نازل ہوئی ہے بالکل لاسٹ پیریڈ میں مکہ کے. اور جہاں تک تاریخی پس منظر کی بات ہے تو سیرت جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دے رہے تھے اور آخری دور میں ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ مان کر نہیں دے رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ہر ممکن کوشش سے روکنے پر تلے ہوئے تھے. لیکن ان 12 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چاہے پورے مکہ والوں نے قبول نہ کی ہو مگر پھر بھی آپ کی دعوت پورے عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی تھی اور ان کے روکنے اور کام کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوئی بھی سازشیں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تھی اور آپ کا چرچا بہت دور دور تک ہو چکا تھا. اس کے علاوہ موضوع اور مضمون کی بات کریں تو اس میں تنبیہ بھی ہے تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. تنبیہ ہے کفار مکہ کو کہ دیکھ لو تم نہیں مان کر دے رہے ہو ہمارے نبی کی اور وہ تمہیں اللہ کی آیات سنا رہا ہے اور وہ آیات میں غور و فکر کرو کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا انہوں نے اپنے رسولوں کی نہیں مانا تو اس طرح کفار کو تنبیہ ہے. ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھی یہود کو بھی تنبیہ ہے کیونکہ بس وہ دن آنے والا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے اور وہاں پر یہود سے ملاقات ہونے والی تھی اور ان کو دعوت دیا جانے والا تھا جس کی خبریں مکہ میں رہتے رہتے رسول اللہ کے مدینہ پہنچ چکی تھی. تو اس طرح کفار کو بھی تنبیہ ہے اور ساتھ میں یہود کو بھی تنبیہ ہے اور تفہیم بھی ہے. اور تفہیم کا بڑا پیارا انداز ہے کہ تم فلاح اور خسران کا جو کرائٹیریا سیٹ کیے ہوئے ہو وہ ایکچولی باطل ہے اور فلاح اور خسران تو اس چیز پر بیسڈ ہے جس طرح ہمارا نبی پیش کر رہا ہے تم کو. یعنی دنیا کی کامیابی جس کو تم سمجھ رہے ہو وہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اور تعلیم بھی بہت دل نشین انداز میں ہے. ابھی مدینہ کی ریاست قائم نہ ہونے پائی تھی کہ اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں رکوع نمبر 3 اور 4 میں جو کہ آیت نمبر 23 سے 40 تک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معاشرتی نظام کو کھول کر بیان کر دیا کہ اگر ایک پرامن معاشرہ وجود میں لانا ہے تو وہ ان اصولوں پر بنا ہونا چاہیے. یعنی ابھی مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلامی ریاست قائم ہونے سے پہلے ہی معاشرتی نظام آ چکا تھا. تو اس طرح سے یہ پوری سورہ بحث کرتی ہے. تو ہم لوگ آیت نمبر 41 سے ہی کنٹینیو کریں گے کیونکہ جو سلسلے وار درس قرآن 13 سالوں سے چل رہا ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل پر ہیں اور آیت نمبر 40 تک ہو چکا ہے. اور جو بھی ناظرین ہیں وہ اگر میرے ریگولر آڈینس بھی ہیں جو کہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہیں اور وہ بہت مس کر رہے تھے اور اب آج بڑے شوق سے ہوں گے سامنے انشاءاللہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو وہاں سے دیا جائے جہاں سے ان کا چھوٹا ہے. بس اتنی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت ہی میں. اب دعوت
کا مکی پیریڈ کا آخری دور ہے. دعوت طرح طرح سے توحید کی دعوت، معاد یعنی آخرت کی دعوت اور رسالت کی دعوت ان کی طرف پیش کی گئی، خصوصاً توحید کی دعوت. اور اس سے پریویس آیا جو آیا نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ اپنے ذوم باطل میں ہیں. تو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اگلی آیا میں کہ ہم نے پھیر پھیر کر کھول کھول کر بیان کر دی. صرفنا لفظ آیا ہے، تصریف سے بنا ہے. تصریف کا معنی ہوتا ہے گردش کرنا، گردش دینا. تو صرفنا مطلب اللہ تعالیٰ نے گردش دے دے کر، گھما گھما کر، سب طرح سے، ہر اینگل سے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا. ہر طرح سے واضح کر دیا. نہ صرف توحید کی دعوت دی گئی اور توحید کو واضح کیا گیا، بلکہ واضح کیا گیا کہ آخرت ہونی شدنی ہے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو تم سے سوال کیا جائے گا. آخرت کے بہت سارے عقلی دلائل دیے گئے اور بہت سارے دلائل سب طرح سے دیے گئے. لہٰذا اور رسالت کے بھی تمام طرح کی دعوت کے ساتھ ساتھ دلائل بھی دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ تم نے کیا کبھی پایا ہے کہ تم اس کو جھوٹ بولتا ہوا کہ آج یہ اللہ کے نام پر اتنا بڑا جھوٹ بولنے لگ جائے گا. طرح طرح سے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے. طرح طرح سے کھول کر بیان کر دیا. اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو، تاکہ یہ سبق حاصل کریں. اور یہاں آیات کو کھول کھول کر بیان کرنا بھی مطلوب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے سب طرف پوری فضا میں، زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اپنی بہت ساری نشانیاں بکھرا دی ہیں. نصیحت اخذ کرنے کے لیے وہ بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. جدھر دیکھو توحید کے دلائل بکھرے پڑے ہیں اور ساتھ ہی آخرت کے دلائل بھی. اور قرآن حکیم کی ایک ایک آیت اپنے آپ میں دلالت کرتی ہے کہ یہ ہیومن ہینڈی ورک ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ علم والا ہو، العلیم ہو، الخبیر ہو، الحکیم ہو، اسی ذات کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصیحت کے لیے واضح کر دیا. اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں، میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ ہر ایک کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے نا، ایک پرٹیکولر ٹاپک ہوتا ہے نا، اور وہ ٹاپک آپ کو ٹائٹل کی شکل میں بالکل ٹاپ پر، بک کور پر ملتا ہے. تو قرآن کا کیا موضوع ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کیا؟ قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت انسانی. اس میں سائنس کی آیات ہیں لیکن یہ سائنس اس کا موضوع نہیں ہے. اس میں فلسفی، سائیکالوجی کے متعلق آیات ہیں لیکن اس کا موضوع فلسفی اور سائیکالوجی نہیں ہے. اس میں جغرافی ہے، ہسٹری ہے، لیکن اس کا موضوع نہ جغرافی ہے نہ ہسٹری ہے. وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سائنس ہو چاہے جغرافی، ہسٹری، جیولوجی، اوشنالوجی، جو کچھ بھی، وہ سب اس لیے ہے کہ انسانیت کو ہدایت مل جائے. تو قرآن مجید کا جو موضوع ہے نا وہ ہدایت انسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسانی کے متعلق ہر چیز، ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی. اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ ایک گنوار کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور دل کو لگتا ہے، اور یہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور متاثر کرتا ہے. کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو یا تو بہت کم دماغ کے لوگوں کو اچھی سمجھ میں آئے گی تو انٹلیکچوئل کو وہ مزہ نہیں دے گی، یا انٹلیکچوئلس کو سمجھ میں آئے گی تو ایک بلو ایوریج مائنڈ کے انسان کو وہ بم سر ہو جائے گی. ہاں کہ نہیں؟ لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید ایک گنوار کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور دونوں کو متاثر کرتا ہے.
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایات کہ انسان کو ہدایت اخذ کرنے کے لیے جو نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہے نا، تو وہ ایک گنوار کے لیے بھی بہت کافی ہے ہدایت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت پر آ جانے کے لیے، اور ایک انٹلیکچوئل کے لیے بھی بہت کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پھیر پھیر کر کھول کھول کر طرح طرح سے ہر اینگل سے بتا دیا اس قرآن میں، لیکن کیا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے ان کے اندر کوئی بھی چیز، مگر اور نفرت ہی میں بڑھتے ہیں۔ یعنی جو ان کی بیماری کا علاج تھا اس نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، انہوں نے اس کو دوا سمجھ کر نہیں اپنی بیماری کا علاج کیا، بلکہ اس سے اور مرض میں بڑھ گئے۔ تو یہ کفار مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آج بھی اتنے ہر دھرم لوگ جو بھی ہوں ساری دنیا میں، ان سب کے لیے ہے کہ قرآن مجید کئی لوگ عیب تلاشنے کی غرض سے پڑھتے ہیں، اور اس میں معاذ اللہ ہے تو نہیں کوئی عیب اور کوئی کمی اور غلطی، لیکن وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ لیتے، اپنے دماغ کے نقص کی وجہ سے، ٹھیک ہے نہیں کوئی مسٹیک، اپنے دماغ کی نقص کی وجہ سے انہیں ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ ہٹ دھرمی میں اور بڑھ جاتے ہیں، نفرت اور قرآن مجید کو بدنام کرنے کے لیے اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ کا جو حال تھا، وہی حال آج کے بھی بہت سے ہر دھرم لوگوں کا ہے جو دشمنان اسلام ہے۔ تو یہ کیا تھا، قرآن مجید تو ان کے لیے ایسے رحمت بن کر آئی تھی، ان کے لیے تذکیر تھی، ان کے لیے شفاء لما فی الصدور ہے، اس کے باوجود اس سے ان کا نقصان ہی بڑھا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے تو اپنا مقدر یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ قرآن مجید کی عظمت کا بہت پرجلال انداز میں بیان ہے۔ پھر یہ بات ہے، اگر آپ مطالعہ کریں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 75 سے 82 میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ نہیں ہم کو قسم ہے، بس ہم کو قسم ہے مواقع النجوم کی، ان مقامات کی جہاں تارے گرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو بہت بڑی قسم اللہ تعالیٰ کیوں اٹھا رہا ہے؟ جواب قسم ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بہت بزرگ قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے مطہرین کے، تنزیل من رب العالمین، نازل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے توجہی کر رہے ہو؟ کیا اس کے ساتھ بے پرواہی کر رہے ہو؟ اس قرآن کے ساتھ؟ پھر فرمایا جو آیت ہم نے آپ کو سب سے پہلے کوٹ کی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا مقدر تو یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ یعنی قرآن مجید سے کیا حاصل ہوا ان کو؟ اور زیادہ گمراہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں نازل کیا تھا، ہدایت کے لیے، ہدی للناس کہا بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، کہ یہ تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، بٹ کیا ہے کہ جو ہدایت اخذ نہیں کرنا چاہتے وہ گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اور آپ کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہا ہے جو ایک سے زیادہ معبود تصور کرتے ہیں، معبودان باطل پر بلیو کرتے ہیں جو لوگ، ان کا یہاں پر ایک عقلی جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو تصور میں لائیں کہ تعبیل خاص کے اعتبار سے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ نام سے پکارتے تھے، لیکن ان کا ایک باطل عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بھی الہہ بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک سپر پاور ہے، اور اس نے کئی الہہ اور کئی معبود بھی اس کے سپورٹ میں ہیں،
جو کہ اس کے ہاں ہماری شفاعت کرائیں گے، اور اللہ نے انہیں خدائی میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ باطل ان کا عقیدہ تھا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک معبود کے علاوہ اور معبودان باطل بھی ہیں، ایک الہ کے علاوہ اور آلہہ بھی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت لازم آئے گی ہی آئے گی. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی الہ ہیں، آلیہ ہیں، وہ سب کے سب معبود، وہ سب کے سب خدا ہیں، اور سب کے سب خود مختار ہیں، اور سب کا الگ الگ اختیار ہے. سب برابر کے سب کا الگ الگ اختیار ہے. یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے، یا تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک سپر پاور ہے، ایک اللہ ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے معذلہ اور بھی آلیہ ہیں، اور وہ اس کے انڈر میں ہیں. کہنے کا مطلب کہ ایک بڑا خدا ہے، معذلہ ایک بڑا خدا ہے سب سے بڑا، اور اس کے انڈر میں چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو خدا ہیں ان کو بڑے خدا نے چھوٹے چھوٹے اختیارات دے رکھے ہیں، الگ الگ اختیارات دے سکتے ہیں. تو اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی عقیدہ ہے تو یہ بالکل ہی لاجیکل ہے. اگر پہلا عقیدہ ہے کہ ہاں سب برابر ہے، سب کے تھوڑے تھوڑے الگ الگ اختیار ہیں سب، تو کیا ہوگا؟ از اٹ پاسبل کہ کائنات جس نظم و ضبط کے ساتھ ویل ڈسپلنڈ اور ویل بیلنسڈ وے میں چل رہی ہے، اس میں اگر کئی خدا ایک ساتھ کام کریں اور سب کے اختیارات الگ الگ ہوں، تو کیا اتنا منظم طریقے سے یہ کائنات چل سکتی ہے کیا؟ تو یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا پرفیکٹ کوآرڈینیشن ہو سکے سب کے درمیان، کہ سب لوگ ایک دوسرے کے کام سے اتنا زیادہ صحیح کوآرڈینیٹ کر سکیں کہ کہیں کوئی رخنہ نہ آئے کائنات کی کارگزاری میں اور فرما روائی میں خداؤں کی، کہیں کوئی کلیش نہ آئے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی ہم آپ کو فردر ثابت کریں گے کہ ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر دوسری صورت ہے کہ ایک خدا سپر پاور ہے معاذ اللہ، اور باقی سب اس کے انڈر میں ہے اعوذ باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ جو چھوٹے خدا ہیں وہ بڑا خدا بننے کی خواہش نہیں کریں گے؟ جیسے بہت سے راجے ہوتے ہیں تو مہاراجا ایک ہوتا ہے، تو مہاراجا بننے کی خواہش ہر راجا کے دل میں ہوتی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم وہ بغاوت کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی والی کرسی مجھے مل جائے، مہاراجا والی کرسی. بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے. دوسری صورت میں بھی اگر زیوم کیا جائے، مطلب جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ ایسا ہو، تو بالکل ایسا ہو نہیں سکتا کہ چھوٹے چھوٹے آلیہ جو ہیں وہ سب ایک دم پرفیکٹلی اپنی جگہ بندے بن کے خدا کے جو سپریم پاور ہے اس کے بندے بن کے ایک لمحے کے برابر بھی وہ رہ پائیں. وہ جب تھوڑی خدائی ان کے ہاتھ میں آئے گی، جیسے کہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں اکڑتا ہے، اس میں نمرود بھی ہوا اور فرعون بھی ہوا. تو اگر چھوٹی سی خدائی بندے کے ہاتھ میں آ جائے تو لمحے برابر بھی وہ بندہ بن کے نہ رہ سکے اوپر والے خدا کا، بلکہ وہ چاہے کہ وہی سپریم پاور بن جائے. تو یہ سارے کا سارا نظام بالکل تلپٹ اور درہم برہم ہو جائے، جو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے. اب ہم لوگ جانیں گے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیسے پاسبل تھا کہ یہ کائنات اتنی منظم طریقے سے ایک دم بالکل بغیر کسی رکھنے کے یہ چل رہی ہوتی. آپ دیکھیے کہ سورج اپنے ڈیو ٹائم سے ایک لمحے کے برابر بھی، ایک منٹ کے برابر بھی وہ اپنے شیڈیول سے نہ نکلنا بھولتا ہے نہ ڈوبنا. یہ ارتھ جس آربٹ پر چکر لگا رہی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ اپنا آربٹ ذرا سا بھی نہیں بھولتی اور کسی بھی دوسرے سیاروں سے نہیں ٹکرا جاتی. ارتھ کے ایک طرف وینس ہے اور دوسری طرف مارس ہے. اگر ذرا سا اپنا آربٹ ارتھ بھول جائے تو کیا ہو کہ یا تو مارس سے ٹکرا جائے یا تو وینس سے، اور اگر ذرا اور بہک جائے تو سورج جو کہ بہت بڑا ہے زمین سے، اس کے اوپر جا کر گر جائے اور ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں. بالکل
لیکن ایسا نہیں ہوا نا، اور کبھی بھی نہیں ہوتا نا. ہاں، ساری چیز بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ چلتی رہتی ہے. کہیں کوئی رخنا نہیں نظر آتا، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور کہیں کوئی انڈسپلن نہیں رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کہا میزان کا نا، سورہ رحمان میں آپ لوگ پڑھا کرتے ہوں گے، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 7 کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو ہم نے بلند کیا اور ترازو قائم کی، میزان قائم کی. یہ میزان یہ والی ترازو نہیں ہے جس کو تولتے ہیں لے کر. ہاں، میزان قائم کی، آسمان کے کاسمک بیلنس کی بات ہو رہی ہے. تو پورا جو نظام فلکی ہے، جو پورا کاسمک سسٹم ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ بہت منظم طریقے سے چلتا ہے نا. سب لوگ خلا میں تیر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں، کوئی اپنا آربٹ نہیں بھولتا، کوئی اپنا اسپیڈ کو سلو نہیں یا فاسٹ نہیں کر دیتا. سب اب بہت طریقے سے چلتے رہتے ہیں. یہ وہ کاسمک بیلنس ہے جو مینٹین ہو سکتا ہے صرف ایک خدا کی خدائی سے. اور ایک سے زیادہ خدا ہوں تو یہ کیا کاسمک بیلنس مینٹین رہ سکتے ہیں؟ یہ ساری دنیا کائنات اپنی جگہ منظم طریقے سے چل رہی ہو سکتی ہے؟ نو وے. کوئی فولش، کوئی بالکل اسٹوپڈ انسان ہی ایسا سوچ سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا سے بھی چیزیں چل سکتی ہیں. جب ایک چھوٹا سا ادارہ، ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کسی ایک سے زیادہ ہیڈ سے نہیں چل سکتی تو پھر پورا نظام کیسے؟ ارے کسی بھی کمپنی میں ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر تو صرف ایک ہوتا ہے نا. منسٹرز کنٹری میں بہت ہوتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر تو صرف ایک ہوتا ہے نا. تو یہ اسی طرح چل سکتا ہے، جب ہیڈ ایک ہو تبھی یہ سب کچھ نظم و ضبط کے ساتھ چل سکتا ہے. کیا ہم غور نہیں کرتے کہ زمین سے نکلا ہوا ایک دانہ جس کو ہم کھانا بنا کے کھاتے ہیں، وہ ایک دانہ بھی نہیں اگ سکتا اگر زمین آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی سروس میں نہ لگ جائیں. ذرا غور کریے، اگر فوٹو سنتھیسس پڑھی ہو آپ نے بچپن میں سائنس میں، تو فوٹو سنتھیسس کے لیے کیا کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم کو ایک رائی کا دانہ بھی چاہیے زمین سے اگتا ہوا، ہاں، یا آپ کو ایپل پسند ہے، ایک ایپل بھی آپ کو چاہیے، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا. یہ فوٹو سنتھیسس ریاکشن جو ہے جس سے پیڑ پودے اپنے فوڈ فارمیشن کرتے ہیں، اس کے لیے سن لائٹ بھی چاہیے، اس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چاہیے، اس کے لیے واٹر بھی چاہیے، صحیح ٹیمپریچر چاہیے، صحیح ہیومیڈیٹی چاہیے. اتنی ساری اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد فوٹو سنتھیسس ہوتی ہے اور پودا اپنا کھانا بناتا ہے جو الٹیمیٹلی ہمارا کھانا بنتا ہے. تو کیا یہ ایک سے زیادہ، اگر پانی پر کسی اور کی خدائی ہو، اور سورج پر کسی اور کی خدائی ہو، اور ارتھ سوائل پر کسی اور کی خدائی ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کسی بھی درجے میں کہ سارے خدا مل کر اتنا پرفیکٹلی کوآرڈینیٹ کر سکیں کہ وہ پیڑ پودے سے ہم کو کھانا مل سکے؟ دس از امپاسبل. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سارے خدا اتنی پرفیکٹلی کوآرڈینیٹ کر سکیں اور یہ سارا نظام ایک دم اسموتھلی سکون سے چلتا رہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سارے کے سارے کائنات پر ایک کی فرما روائی ہو. یہی تو دین اسلام کی ٹیچنگ ہے، یہی تو دین اسلام کی دعوت ہے. اس ایک فرما روا کو مانو، اس سے مانگو، اس کو اکیلا جانو، اور مت شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو وہ سب کوئی نہ کوئی راہ تلاشنے لگتے، وہ سپر پاور بننے کی کوشش کرتے، لڑ پڑتے، بھیڑ جاتے، اور پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ ایک بہت پیاری لاجیکل آرگیومنٹ ہے جو کہ ریشنل تھنکنگ رکھنے والوں کے لیے ہے کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا کے ساتھ بھی یہ کائنات چل سکتی ہو.
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کہنے سے، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہستی ہے وہ، کہ وہ تمہارے اس کہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے خدا رکھنے پڑے، اسے اپنے خدائی کا اختیارات اسے کسی کو دینا پڑے اور تب اس کی خدائی چل پائے، اس کی فرما روائی پاسبل ہو پائے۔ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور یہ بہت بڑی حماقت ہے جو بندے کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے ہونے کے بعد وہ بہت سارے معبود مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا درگزر سے کام لیتا ہے، کتنا کہا گیا کہ وہ بہت پاک اور بہت بلند اور بالا تر ہے۔ یعنی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ بہت سارے معبود ہیں، تو یہ کیسی سلی بات کہہ رہے ہو اور کیسی دماغ سے عاری بات کہہ رہے ہو، اور کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ ایسی فیلنگ، اگر یہ ایسی بات ہے کہ اگر آسمان کو احساس ہوتا تو پھٹ جاتا، زمین کھل پڑتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ڈھہ جاتا۔ اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودان باطل کو ماننا اور بلیو کرنا۔ یہ بات ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 90 میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بھاری بہت بڑی بات کہہ ڈالی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو ذرا احساس ہوتا تو پھٹ جاتا۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کھل پڑتی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ چلے ہیں رحمان کا بیٹا بنانے، یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بنانا ہے، اس کی ذات کا شریک کرنا، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بھاری بات ہے کہ تم انسانوں کو سب سے زیادہ احساس کرنا چاہیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے احساس شعور دیا، عقل دیا، اور تمہیں محسوس ہوتا ہے، تمہاری عقل ہے، تمہارے دل ہیں، لیکن تم نہیں محسوس کرتے ہو کہ یہ کیا غضب کر دیا تم نے۔ لیکن آسمان اگر احساس کر لے تو پھٹ جائے اس شرک کی وجہ سے۔ زمین کو احساس ہو جائے تو وہ کھل پڑے، اپنے بوجھ اگل دے، وہ پوری پھٹ پڑے، اور پہاڑ اتنا مضبوط دکھائی پڑتا ہے تم کو، وہ لرز جائے اگر اسے احساس کر لے کہ میرے رب کے ساتھ معبودان باطل کی بات ہو گئے، اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں، اس کائنات میں اوروں کے بھی اختیارات ہیں، تو وہ جو پہاڑ ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، مگر انسان احساس نہیں کرتا۔ وہ اپنے کمانے میں تو اپنی عقل خوب لگاتا ہے، وہ اپنے بزنس کو چمکانے میں تو بہت زیادہ اپنی عقل کا بہت ہائی کلاس کی ہے ثبوت دیتا ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن اپنی عقل اس کی کہاں ماری جاتی ہے جب اسے ایک سے زیادہ خدا ہیں کہا جاتا ہے اور وہ چپ چاپ مان لیتا ہے۔ اس کی عقل کا کیا تقاضا ہے کہ وہ سوچے، وہ سمجھے، وہ دیکھے، وہ کائنات میں غور و فکر کرے، نتیجہ نکالے۔ اس کی عقل، یہ دین کے معاملے میں اتنی آسانی سے ہم کیوں مطلب جو کچھ لپیٹ کے دیا جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور بھی معبودان باطل اور کو بھی بنایا جاتا ہے، فوت شدہ اشخاص کو بنایا جاتا ہے، اس سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہاں، کیسے
کیسے عقل اور ایمان کیسے اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو سننے والا ہے جس کے نام کے ڈیگے چڑھاتے ہیں؟ ہاں، کیسے سمجھ نہیں آتی یہ بات اتنی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کی وجہ سے انسان کو اوروں سے بالکل الگ کر دیا، دوسری مخلوق سے۔ وہ سوچ سمجھ سکتا ہے جو کہ ایلیفنٹ نہیں سوچ سکتا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں ڈالفن سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، ڈالفن بھی نہیں سوچ سکتی۔ ہاں، انسان سوچ سکتا ہے نا۔ اس کے بعد دین کے نام پہ جو کچھ دیا جاتا ہے، اب بس لپیٹ کر وہ اس کو پورا یوں کا تو ہم رکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور اپنی عقلیں کہاں پہ لگاتے ہیں؟ اپنی دنیا کمانے والی چیزوں میں، اور دولت کمانے والی چیزوں اور دنیا پرستی میں۔ اور ہاں، اپنے شوق ہیں، کسی کو فیشن کا، بیوٹی کا دیوانہ ور شوق ہے تو وہ اپنی عقلیں وہاں پہ لگاتا ہے، کسی کو اپنا گھر سجانے کا بہت شوق ہے تو وہ اپنی عقلیں وہاں پہ لگاتا ہے۔ ہاں، تو سب اپنی عقل و شعور کو کیسی حقیر چیزوں میں تو لگا لیتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے میں عقل و شعور نہیں لگتا۔ سوچنے والی بات ہے، سوچے گا۔ آگے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ بہت تحمل والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم شرک والی باتیں کر رہے ہو، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ یہاں پر تسبیح لفظ آیا ہے، تسبح لہ السماوات السبع، کہ اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان۔ تسبیح کا معنی جان لیتے ہیں پہلے۔ تسبیح لفظ عربی زبان کے سبح یسبح سے ہے، جو کہ فعل لازم ہے، اور جس کا میننگ ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تیرنا، فلوٹ کرنا، چاہے پانی کی سطح پر ہو، واٹر پر ہو، اور چاہے آسمان میں، خلا میں اپنے آربٹ پر تیرنا ہو۔ کلٌ فی فلک یسبحون، آپ اکثر پڑھا کرتی ہوں گی سورہ یاسین میں اور سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ تو یہ سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے فلوٹ کرنا، تیرنا، ٹھیک ہے۔ جب یہ سبح یسبح فعل متعدی بنتا ہے، اس سے سبح یسبح، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تیرانا، تیرنا نہیں، سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا، فلوٹ کرانا، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی چیز کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ تیرانا، آپ کسی چیز کو کب تیرا سکتے ہیں؟ جب اس کے پانی پر اس کو مینٹین رکھیں۔ اگر پانی میں تیرانا ہے تو کسی چیز کو اس کے پانی کی سطح پر جب مینٹین رکھیں گے تبھی تو تیرے گی نا وہ، اور اگر وہ اپنی سطح پر مینٹین رہی تو نہیں رہی تو ڈوب جائے گی نا۔ تو تیرانا تسبیح کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اس کی تمام صفات ایسے ماننا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، وہ ہر عیب ہر چیز سے پاک ہے، اس کو اپنے مقام عالی پر مینٹین رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام جس چیز کے شایان شان ہے اس پر اس کو مینٹین رکھنا، اور اس کو اس کی سطح سے نہیں گرانا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ گرانا کیا ہو جائے گا؟ یہی ہو جائے گا نا کہ کہیں کہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، معاذ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، معاذ اللہ کو اپنا نام لیوا بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کا نام لیوا باقی رہیں، معاذ اللہ۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور شان اور اس کی جو بلندی ہے اس کی سطح سے نیچے لے آنا، گرا دینا، معاذ اللہ۔
یہ تو یہ اس چیز کے ڈینائل کو کہ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ہے ان نقص سے، ان تمام عیبوں سے، اس کو ہماری کوئی احتیاج، کوئی ضرورت، کوئی نیڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ یہ جو تصور ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اس کو تسبیح کرنا کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں تسبیح کی جو میننگ جلدی سے دے دیتے ہیں، پاکی بیان کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب، گہرا میننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پاکی بیان کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی احتیاج، کوئی ضرورت، کوئی نیڈ، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ ہر نیگیٹو چیز سے وہ پاک ہے، ہر نیگیٹو کے ڈینائل کو تسبیح کہتے ہیں، اور سارے پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو با تمام و کمال اپنے رب میں جاننے کو کہ ہر ایک پازیٹیو ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ میں با تمام و کمال موجود ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو وے سے آئیں گے تو حمد بولیں گے، نیگیٹو وے سے آئیں گے نیگیٹیوز کے ڈینائل کو تسبیح کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں، اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ تسبیح ہم لوگ کیسے سمجھیں کہ کون کیسے تسبیح کر رہا ہے؟ دیکھیں، غور کریں گے تو کچھ حد تک سمجھ میں آئے گا، اور آگے کا فقرہ کہہ رہا ہے تو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یہ بھی ماننا پڑے گا، ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، بٹ اسٹل غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تسبیح ایک تو یہ بھی ہے کہ کسی ہر چیز اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنی بیوٹی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اس کا وجود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اس کا خالق جو ہے وہ بہت پرعظمت ہے، وہ بہت بڑا حکیم ہے، وہ بہت بڑا صانع ہے، وہ بالکل کسی بھی طرح کی خامی کے بغیر اس نے اس کو پیدا کیا۔ ہاں، تو ہر چیز اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ موجود ہے، جس شان سے وہ موجود ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے خالق کو واضح کر رہی ہے کہ اس کے خالق نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، مان لیجیے کہ کوئی آفس ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت خوبصورت سا ڈیکوریٹڈ ہے، اس کا انٹیریئر بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، سپرب ہے۔ تو اب جب کوئی اس آفس کا انٹیریئر ڈیکوریشن جو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا، اور اس کی جو بھی اس تعریف کر رہا ہے، یا جو بھی اس کے دماغ کو وہ چیز جو متاثر کر رہی ہے، تو اس کا انٹیریئر ڈیکوریشن ایکچولی نہیں کر رہا ہے، اس کا جو انٹیریئر ڈیزائنر تھا جس نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اپنے بنانے والے کی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے بنانے والے کی اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ کوئی خامی کوئی ڈھونڈ نکال لے، تو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی کمی ہو، کوئی عیب نہیں ہے، تو اس چیز کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، ایکچولی کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ جس نے اس کو بنایا اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات میں جس طرح سے شاندار طریقے سے اپنی تمام مخلوق کو بنایا ہے، وہ ہر ایک چیز، وہ پہاڑ، وہ چڑیاں، وہ پیڑ پودے، وہ دریا، وہ ندیاں، اور وہ ہوائیں، وہ بادل، وہ چرند پرند، رینگنے والے جانور، 2 پیروں پر چلنے والے، 4 پیروں پر چلنے والے، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور انسیکٹس، وہ سب کے سب، جن اور فرشتے، ہر ایک چیز اپنے آپ میں ان کا جو وجود ہے، وہ اس بات کی اپنے آپ میں گواہی دے رہا ہے کہ اس کا خالق کیا ہی مدبر اور کیا ہی صانع ہے، کتنا شاندار اس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ایک تو تسبیح یہ ہو گئی، اور ایک قولی تسبیح بھی آف کورس ہوئی جو ہم لوگ نہیں سمجھتے یوزولی۔ دیکھیں، جیسے صبح کو اٹھتے ہیں، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے،
اور بریک آف ڈان ہوتا ہے، جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے سحور کا، تو اس وقت چڑیاں چہچہاتی ہیں. ہاں کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ کتنا سکون دیتی ہے ان کی آواز، کتنا جوائفل ہوتا ہے. وہ چڑیاں چہچہا نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح اب کائنات میں بکھری ہر چیز اپنی زبان سے بھی تسبیح کر رہی ہے، بٹ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. آگے فرمایا نا کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ وہ تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ. حمد اور تسبیح جب دونوں آ جائے تو مطلب پازیٹیو وے سے بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل شکر اور اصل تعریف کا مستحق ہے، اور نیگیٹو کا ڈینائل کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر عیب، ہر کوتاہی، ہر کمزوری سے پاک ہے. تو فرمایا کہ پوری کی پوری کائنات کی ہر ایک چیز تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، لیکن کیا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. ایک تو ہمیں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے کہ ابھی تک سائنس اس بات کو پروو نہیں کر پائی ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ آیات ہیں، جیسے سورہ حمیم سجدہ کے آیت نمبر 21، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ ہماری جلدیں جواب دیں گی جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ سوال کرے گا ان کے کارناموں اور کرتوتوں کا، تو ان کی جلدیں جواب دیں گی. ان جلدوں سے وہ کہیں گے یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب نے آج ہم کو قوت گویائی دے دی، تو ہم نے بول دیا. تو یہ ابھی سائنس نہیں بتا پائی ہے نا کہ یہ ہماری اسکن بھی جو ہے یہ بول سکتی ہے. ابھی سائنس نہیں بتا پائی ہے، اس لیے ہم نہیں سمجھے ہیں ابھی کہ کیسے بولے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری اسکن بھی بول پڑے گی، اور یہ ہاتھ پیر بولیں گے. ہاں، یہ ساری چیزیں آنکھ ناک کان سے اللہ تعالیٰ گواہی لے گا تو وہ بولیں گے. سب لوگ بول سکتے ہیں. تو جب یہ چیزیں بول سکتی ہیں تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد زبان سے بھی، اپنے وجود سے ہی نہیں، اپنے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں. کچھ سب چیزیں کائنات کی کل چیزیں، بٹ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیا پتہ روز آخرہ پتہ چلے کہ وہ کیسے اللہ کی حمد و تسبیح کرتے تھے. جیسے اس دن دیکھیں گے اسکن بول رہی ہے، تو ہم تو نہیں سمجھے تھے نا دنیا میں کہ اسکن کیسے بول سکتی ہے. بولنے کا ہم تو زبان کا ہے، لیکن اسکن بھی بولے گی نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بھی پوری کائنات کی چیزیں کر رہی ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایسا بھی ہے. اور کئی چیزیں مومن اپنے ایمان کی روشنی سے دیکھ سکتا ہے اور اسے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ویژن دیا ہوتا ہے نا، یہ بسائڈس بصارت، جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا، یہ سائٹ تو سب کے پاس ہوتی ہے، ویژن سب کے پاس نہیں ہوتا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی ہوتی ہے اس کے پاس ویژن ہوتا ہے، تو وہ کئی چیزیں سمجھ بھی لیتا ہے. یعنی کہ وہ ایک مومنہ جب بیٹھ کر پھل کاٹتی ہے نا، تو وہ صرف کھانے پہ اس کا دل نہیں لگا رہتا. وہ جب انار کو کاٹتی ہے تو سوچتی ہے کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، کتنی شاندار طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت موتی کے دانوں کو ایک کے اوپر ایک کیسے سجا کے سیٹ کیا گیا ہے، اور کتنے سافٹ ہیں وہ، مطلب رسیلے ہیں، اور پھر بھی کتنے اچھی طرح سے پیکڈ ہیں، اور رس نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد ایک ہارڈ کورنگ ہے. تو وہ پھل کاٹتی رہتی ہے ایک مومنہ، اور سبزی کاٹتی رہتی ہے نا، تو پہچانتی ہے کہ یہ چیز اپنے وجود سے، اپنے زمانے سے، حال سے، اپنے اپیئرنس سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو ایمان والے نا سمجھ بھی لیتے ہیں، اور یہ سمجھ ان کو نہیں اللہ نصیب کرتا جو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ صرف دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، جو دنیا میں خالی جینے کے لیے آئے ہیں اور 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو مر جانا ہے، یہ اس وے میں جیتے ہیں. ان کو یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی.
تو اس لیے یہ جو انداز ہے نا کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ تو سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، جو ہم نے پہلا ویو دیا کہ ابھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جیسے اسکن کو گویائی کیسے دے دی جائے گی، ابھی نہیں سمجھ پا رہے، تو ایک تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم کفار اور مشرکین تم نہیں سمجھ سکتے، تم اپنے رب کو جو پہچاننے کے لیے تمہارے اندر جو بصیرت ہی نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بصیرت والا انسان، ایمان کی روشنی جس کے پاس ہو، وہ انسان سمجھ سکتا ہے، تو وہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور غور کرنے کی بہت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا احسان کرتا ہے ہم لوگوں کے اوپر، اور دنیا کی تمام مخلوق اس کی حمد کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اور انسان جس کو بہتوں پر اور کیا پتہ سب پر فضیلت دی ہے، سب سے شاندار بنایا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہیں کرتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، نہ بہت سارے مسلمانوں کو نہ ہی نمازوں کے لیے قیام کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی صبح شام کے اذکار کی توفیق ہوتی ہے جس میں حمد و تسبیح کے الفاظ ہیں۔ نمازوں کے اندر بھی حمد و تسبیح ہے، اور صبح شام کے اذکار نوافلہ ہے اس میں بھی حمد و تسبیح ہے، لیکن مسلمانوں کی 2% جو تعداد ہے وہ نماز پڑھتی ہے۔ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت رونے والی مقام ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، سوچو کہ ساری دنیا میں بہت ساری کنٹریز میں لاک ڈاؤن ہے، اور ایک کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے بالکل۔ امریکہ میں سپر پاور سمجھا جاتا ہے، امریکہ رو رہا ہے، ٹرمپ کی حالت خراب ہے، اور ساری دنیا میں ایسے ایک چھوٹا سا ان سین وائرس جو نہ نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے اور نہ ہی مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، اس کے لیے تو الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اتنی چھوٹی سی مطلب مخلوق کی وجہ سے ساری دنیا کتنی بڑی مصیبت میں آ گئی ہے، پوری اکانومی، پورے گلوب پر ساری کنٹریز کی اکانومی ایک دم چرمرا گئی ہے۔ اتنے برے حالات آنے کے بعد بھی رب کی طرف نہیں پلٹ رہے، توفیق نہیں ہو رہی کہ اللہ سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روئے گڑ گڑائیں، صبح شام اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں کہ اے رب ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، اور ہم پر اپنی نظر رحمت واپس بنا لے، اور یہ کورونا وائرس سے ہم کو بچا لے۔ ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے ادرس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہونے کے بعد احساس نہ کریں اللہ کی نعمتوں کا جو کہ انکاؤنٹیبل ہے ہمارے اوپر، اور حمد و تسبیح کی نہ کریں، اور جن مخلوق کو ہم لوگ غیر شعوری سمجھتے ہیں، جن کے اندر شعور نہیں ہے، جن مخلوق کو ہم سوچتے ہیں کہ ایموشن لیس ہے، ان کے پاس فیلنگز نہیں ہے، دے کانٹ فیل ایٹ آل، ہاں، وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہیں، اپنے رب کے آگے جھکی جاتی ہیں، اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ انسان، جس پہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات اور احسانات ہیں، اور اگر مشکل وقت آنے پر یہ جو نوک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، اس کے بعد بھی ہوش نہیں آیا تو سمجھ لو پھر اب بڑی والی شامت انتظار کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں ڈالتا ہے تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو موقع ملے انہیں معاف کر دینے کا، اور انہیں جہنم کا راستے پہ جہنم سے بچا کے جنت میں مقام بنا دینے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم کو ہدایت دینا، مگر ہم نہیں ہیں سیریس، ہاں، ہم کو حمد و تسبیح کی فکر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتے، نہ ہی رجوع کرتے ہیں، نہ ہی انابت اختیار کرتے ہیں، بس ہم متکبر بنے گھوم رہے ہیں۔
हम 5 वक्त के को अल्लाह को सजदा करने से कन्नी कतराते रहते हैं। हाँ, 1 महीने का सिर्फ रोजा रखना होता है, उसमें भी हम कोताही कर डालते हैं। हाँ, खाना पीना इतना अजीज हो जाता है हमारे लिए कि हम छोड़ नहीं सकते अपने रब के हुक्म पर। ऐसे ऐसे कैसे अल्लाह ताला की नजर रहमत हम पर वापस बने, जब हम इतने सारे नाफरमानियां नहीं, हम इतनी गद्दारी कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, हम बागी हो चुके हैं और हम नहीं होश में आते। ये अल्लाह ताला की ये रहमत है कि वो उसके बाद भी हमें देता है। देखिए आज का आखिरी फिक्रा जो है वो यही कह रहा है, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, यकीनन वो बहुत तहम्मुल वाला और बहुत बख्शने वाला है। यानी तुम अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करो या ना करो, तुम उसकी नाफरमानी करो, तुम उसके साथ गद्दारी करो, तुम उसके साथ बगावत पे आमादा हो जाओ, तुम तागूत की पैरवी करो, तब भी अल्लाह ताला तुम्हें फौरन नहीं पकड़ लेता। जो तुम्हें करना चाहिए था, तुम शौरी मखलूक हो, तुम्हें जो करना चाहिए था कि अल्लाह की हम्द व तस्बीह करो, तुम नहीं करते। अल्लाह ताला तुमसे दरगुजर से काम लेता है। एक तो बहुत तहम्मुल वाला है, तुमको छोड़ देता है, तुम नहीं मान रहे हो, नहीं कर रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, रस्सी ढीली कर देता है कि चलो ठीक है। कब तक के लिए ठीक है? जब रूह असली को पहुंच जाएगी ना, तब खत्म हो जाएगा मोहलत। उससे पहले तक अल्लाह ताला छोड़े हुआ है और सारी नेमतें अपनी देता है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, खाने को मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, खाने को, पानी, सब कुछ सब मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग खा पी सक रहे हैं, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है, इतना बड़ी क्राइसिस है ग्लोब पर, उसके बावजूद हम में से अक्सरों को खाना पीना और सब ऑक्सीजन, एयर, सब कुछ मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अल्लाह ताला के हिल्म से है ये। वो इतना बुर्दबार है, वो इतना नर्म दिल है कि तुम उसकी मानो ना मानो, तुम उसको सजदा करो ना करो, तुम उसकी हम्द व तस्बीह बयान करो ना करो, तुम उसके आगे झुको ना झुको, अल्लाह ताला इतना बुर्दबार है, इतना तहम्मुल वाला, इतना नर्म दिल है कि वो तुम्हें छोड़े हुआ है और साथ में गफूर भी है। यानी जो गलतियां तुमसे हो गई, फिर तुम्हें एहसास हो गया, मान लो ये कोरोना वायरस लॉकडाउन या कोरोना वायरस पैंडेमिक, ये किसी की नहीं, माशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोगों के लिए अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के लिए, लेकिन खुशी की बात है कि एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए। हाँ, तो जो लोग इस पैंडेमिक में हिदायत पर आ गए कि अभी तक नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं। हाँ, कल तक मस्जिद खुली थी, नहीं जा रहे थे, आज बंद है तो रो रहे घर में पढ़ के कि यार अब तूने सजा दे दी है हमको। तो कुछ लोग होश में आ गए हैं, तो जब होश में आ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला गफूर भी है। उसकी शान ये है कि वो माफ कर देता है। यानी कि तुम जब बगावत पे आमादा रहते हो तो हिल्म से काम लेता है, जब तुम तौबा करते हो तो माफ करता है और अपनी दामन रहमत में तुमको समेट लेता है। ये अल्लाह ताला की शान है। अब तो होश में आ जाओ, अब उसकी हम्द व तस्बीह करो। कितनी सोचने वाली बात है ना कि दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह की हम्द व तस्बीह करे और हम इंसान जो सबसे शौरी मखलूक है वो ना करे। हाँ, तो हमको अपने गिरदो पेश थे ये नसीहत अखज़ करनी चाहिए कि नहीं नहीं, हम तो सबसे बढ़ चढ़कर अल्लाह की हम्द व तस्बीह करेंगे, हम अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे और उसकी तारीफ बयान करेंगे और वो हर आयब हर नक्स से पाक है, इसका बयान करेंगे। सफ़र किया करिए ना तो अंताक्षरी नहीं खेला करिए, सफ़र किया करिए ना तो कॉमिक नहीं पढ़ा करिए। और आप सोच रहे होंगे ये तो आउटडेटेड चीज़ें हो गई, अब तो मोबाइल ही मोबाइल रहता है, तो सफ़र किया करिए ना तो मोबाइल में गर्क नहीं रहा करिए, ज़रा आँखें खोल के देखा करिए दाएं बाएं, एक से एक सीन रहता है सफ़र के दौरान जो आपको हम्द व तस्बीह की दावत देता है। वो पेड़, वो पौधे, वो चरिंद परिंद, वो हवाएं, वो पहाड़, वो झरने,
جہاں بھی آپ جس طرح سفر کریں، پلین میں سفر کریں گے تو پلین ایریا کی چیزیں دکھیں گی، اور ہلز میں سفر کریں گے تو وہاں پہ الگ ہی سین ہوگا. تو ہر ایک چیز اپنی اپنی وجود سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کیا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کہتے چلا کریں جب سفر کیا کریں. اور روزانہ تو کرنا ہی کرنا ہے، صبح ہو اور شام ہو تو صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے بارے میں تو تصور بھی نہ کریں کہ اسے چھوڑ دیں. 5 وقت کی، کم سے کم 5 وقت کی، اور اس میں بھی عظیم الشان طرح سے حمد و تسبیح اللہ تعالیٰ کی. یہ آیت نمبر 44 تک مکمل ہوا اور ٹائم اپ ہو گیا ہے، اور آپ سے وداع لینے کا وقت آ گیا ہے. تو آپ لوگ جو بھی یہاں موجود تھے، جتنے لوگوں کے بھی نام ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اور آپ لوگ اس طرح ہر ہفتے جوائن کرتے رہیں، اور لوگوں کو بھی سینڈ کریں لنک، تاکہ اور لوگ بھی جوائن کریں. ادھر سے قرآن ویکلی جو کہ بغیر چلے، گھر سے نکلے اور بغیر تقویٰ پہنچے آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اسما شمس چینل جس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو جو بھی کرنٹ اپڈیٹس رہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، خوشحال رکھے، آپ کے ایمان اور کی حفاظت کرے، آپ کی صحت کی حفاظت کرے، اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق دے کہ ہم اس کی دعوت کو لے کر اٹھیں. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. آئین 44 تک ہوا ہے، 45 آنورڈز نیکسٹ ویک انشاءاللہ، نیکسٹ فرائیڈے کو 2:30 پر دوپہر میں اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر سے بیٹھے گا. تب تک لیے جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.